بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والدہ کی اجازت کے بغیر نفل حج پر گرفت۔ ایک نوجوان کو حج کا شوق ہوا، اس کی ماں اس کو سفر کی اجازت نہ دیتی تھی، چنانچہ وہ بغیر اجازت کے ہی حج کو چلا گیا۔ راستے میں چوروں نے اس کو پکڑا اور سارا مال اور اس کا زاد و رالہ سب چھین لیا اور اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر وہیں راستے پر چھوڑ دیا۔ بیت اللہ کے مؤذن کو خواب میں اشارہ غیبی ہوا کہ اٹھو اور فلاں جنگل میں جا کر فلاں نوجوان کی خبر لو، مجھ کو اس پر رحم آتا ہے۔ چنانچہ وہ مؤذن نیند سے بیدار ہوا اور بتائے ہوئے جنگل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان پڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ و پیر کٹے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اے شخص، یہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں نے والدین سے اجازت لیے بغیر راہ کعبہ میں قدم رکھا، اس لیے میرا یہ حال ہوا جو تیرے سامنے ہے، تاکہ بندگان خدا کو عبرت ہو کہ والدین کا بڑا حق ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر حج کے لیے بھی جانا میں ایسا معاملہ پیش آتا ہے، ان کو ناحق ایذا دینا اور برا کہنا، اس کا تو انجام کار بہت ہی برا ہے۔ یہ سن کر اس مؤذن نے کہا، خیر جو ہوا سو ہوا، اب اس سے توبہ کرو۔ اس نے صدقے دل سے توبہ کی اور مؤذن سے درخواست کی کہ مجھ کو میری ماں کے پاس پہنچا دیا جائے تاکہ اس کو راضی کروں، اور جس طرح اس سے ایک بار حماقت کر کے اپنے سفر حج کو کھوٹا کیا ہے اور ہاتھ پاؤں سے محروم ہو گیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ دم آخر ایمان سے ہی محروم ہو جاؤں اور سفر آخرت کو کھوٹا کر لوں۔ مؤذن نے یہ سن کر اس کو اٹھایا اور اس کے وطن لے جا کر اس کی ماں کے دروازے کے پاس اس کو بٹھا دیا اور خود واپس ہو گیا۔ اس کی ماں اندر بیٹھی یوں دعا کر رہی تھی، الہی میں نہیں جانتی کہ اس سفر میں میرے بچے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، کیونکہ وہ میری اجازت کے بغیر چلا گیا، اب تو اس کو مجھ تک پہنچا دے، میرا دل اس کے لیے بے قرار ہے۔ جوان بھی ماں کے ان کلمات کو سن کر بلبلا گیا اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں اندر سے بولی، ارے یہ کون ہے جو بیوہ اور غم زدہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے؟ پھر خیال آیا کہ شاید کوئی میرے مسافر بچے کی خبر ہی لایا ہو۔ یہ خیال کر کے اٹھ کر باہر آئی، دیکھا کہ ایک غریب فقیر سا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ مسافر غریب آ گیا، اگر تجھے روٹی کی ضرورت ہو تو میں روٹی دوں۔ اس نے کہا، میں روٹی کیسے لوں، میرے تو ہاتھ ہی نہیں ہیں۔ اس نے کہا، اچھا ذرا آگے آ۔ کہا، کہاں آؤں، کس طرح، میرے تو پاؤں بھی نہیں ہیں۔ اس غریب کی یہ بات سن کر بیوہ کو اس پر ترس آیا۔ کہا کہ نوجوان غریب، تیری آواز تو میرے بیٹے سے ملتی جلتی ہے۔ چنانچہ وہ دوڑ کر چراغ لائی اور آگے پیچھے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ اس کو دیکھ کر اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوئی۔ وہ کہتی جاتی تھی کہ تیرے ہی طرح میرا بھی ایک بچہ تھا، بغیر میری اجازت کے وہ حج کے لیے چلا گیا، میں نہیں کہہ سکتی کہ سفر میں اس کا کیا حال ہوا۔ ماں کے منہ سے یہ کلمات سن کر وہ نوجوان صبر نہ کر سکا اور پھوٹ کر رونے لگا۔ کہا، اے ماں، میں وہ تیرا بیٹا ہی ہوں، تیری حق تلفی میں نے کی، اس کا یہ انجام ہوا۔ ماں نے جب یہ سنا تو ہائے کی اور بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو آسمان کی جانب منہ کیا اور دعا کی کہ اے الہی، تو نے اس کو اس کے کیے کی سزا دی اور ادب دیا، لیکن پروردگار اس کو ہلاک نہ کیجیو اور ایمان کی سعادت سے اسے محروم نہ رکھیو۔